آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المطففین کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ تطفیف یا مطففین ہے۔ اس کی پہلی آیت میں مطففین کا لفظ ہے اور اسی سے اس کا نام ماخذ ہے۔ تطفیف کا معنی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ زمانۂ نزول میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 169 الفاظ اور 730 حروف پر مشتمل ہے۔ پہلے سورہ سے ربط۔ اس سورہ کا پچھلی صورتوں کے ساتھ خصوصی ربط ہے۔ زمانۂ نزول کے لحاظ سے گزشتہ صورتوں کی طرح یہ بھی مکی سورہ ہے اور موضوع کے لحاظ سے جس طرح صورتوں میں قیامت کا ذکر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ سابقہ سورہ انفطار میں قیامت کا ذکر اس اعتبار سے تھا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس کا اثر انسان کے باطن پر کیا ہوگا، اس کے بعد انسان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوا، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی محفوظ ہوتا ہے، یہ عمل ظاہر ہو یا مخفی، اعلیٰ ہو یا ادنیٰ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے محافظ قوتیں مقرر کر رکھی ہیں جو اس کا عمل ریکارڈ محفوظ رکھتی ہیں۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر نگران اور حفاظت کرنے والے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ عزت والے فرشتے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ اگرچہ ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم اور لوح میں محفوظ ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو محاسبہ کے وقت سارا ریکارڈ پیش کر دیں گے اور انسان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ وَيْلٌ ہلاکت ہے للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین، تفین بمعنی معمولی اور حقیر چیز، اور تففف بمعنی ناپ تول کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا یا پیمانہ ہی تھوڑا سا چھوٹا رکھنا تاکہ غلہ لینے والے کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے اس کا حق تھوڑا سا کم دیا جا رہا ہے۔ عرب میں زیادہ تر اشیاء کو ناپ تول کر دینے کا رواج تھا، تول کر دینے کا کم تھا، تاہم تھا ضرور۔ ہمارے ہاں زیادہ تر تول کر دینے کا رواج ہے، تول کر کم دینے کے لیے ہمارے ہاں ڈنڈی مارنے کا محاورہ عام ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ڈنڈی مارنے سے کیا گیا ہے۔ پھر ڈنڈی مارنا اس لحاظ سے زیادہ ابلغ ہے کہ دیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز کم دی جا سکتی ہے اور لیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز تھوڑی سی زیادہ لی جا سکتی ہے۔ نیت کا بگاڑ ہونے کے لحاظ سے کسی کو حق سے کم دینا اور خود لیتے وقت حق سے زیادہ لینا دونوں ہی ایک جیسے جرم یعنی کبیرہ گناہ ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اکتالو، وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو وہ پورا پورا لیتے ہیں۔ ناپ کر اپنا حق پورا لینا کوئی جرم کی بات نہیں، یہ جرم صرف اس وقت بنتا ہے جب اپنا حق تو پورا لیا جائے اور دوسروں کو کم دیا جائے۔ پھر اس جرم میں کمی بیشی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اپنا حق بھی کم لے اور دوسروں کا حق بھی کم دے، بالفاظ دیگر اس کا پیمانہ یا باٹ ہی چھوٹا ہو، اسی سے وہ لاتا بھی ہو اور دیتا بھی ہو اور ڈنڈی بھی نہ مارتا ہو۔ اس صورت میں بھی یہ جرم ہے مگر جرم کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ آدمی لیتے وقت پورا یا زیادہ لے اور دیتے وقت کم دے، اس صورت میں جرم دوگنا بلکہ تگنا ہو جاتا ہے۔ لین دین کی اصل بنیاد عدل ہے، یعنی پورا پورا دو، اور قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اس کی سخت تاکید آئی ہے کہ جب تولو تو سیدھی ڈنڈی سے تولو اور کسی کو اس کا حق کم نہ دو۔ پورا یا زیادہ لینا اور دوسروں کو کم دینا اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اسلام نے مسلمانوں کو عدل سے بھی اگلے درجہ یعنی احسان یا اثار کی ہدایت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا حق لیتے وقت تھوڑے سے کم پر اکتفا کر لے اور دیتے وقت تھوڑا سا زیادہ دے دے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ مدینہ کی منڈی میں تشریف لے گئے، ایک تاجر غلہ تول رہا تھا، اسے آپ نے ہدایت فرمائی کہ ذل ورجہ، یعنی تول اور تھوڑا سا جھکتا تول،
غور فرمائیے، جس معاشرے میں ایسا دستور رواج پا جائے اس میں کوئی لین دین کا تنازع پیدا ہو سکتا ہے، جو شخص جھکتا تول کر دے رہا ہے اسے جب اس کا حق ملے گا تو وہ بھی جھکتا ہی ملے گا اور اس سے بھی کوئی کسر نہ رہے گی۔ پھر ایسے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا جو نزول ہوگا اس کا اندازہ تجربہ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قَالُوهُمْ، وہ انہیں ناپ کر دیتے ہیں، أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا انہیں تول کر دیتے ہیں، يُخْسِرُونَ، تو وہ کم دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو ان کا حق کم دینے یا خود اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کے جرم میں مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا نہ روز آخرت پر ایمان ہوتا ہے اور نہ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی پر۔ اگر ان کا اس محاسبہ پر ایمان ہوتا تو کبھی ایسی بدنیتی اور مفاد پرستی کے کام نہ کرتے۔ تجربات سے ثابت ہے کہ تاجروں کی عام ذہنیت یہ ہے کہ خود زیادہ نفع حاصل کیا جائے اور دوسروں کو کم سے کم دیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تجار، یعنی تم تجارت کرتے ہو تو شیطان بھی حاضر ہوتا ہے اور جھوٹ بھی، جو کہ روا نہیں۔ تاجر لوگ رقم میں کمی کرتے ہیں، اور میں اپنی تجارت اور کمائی کے ساتھ صدقے کو ملو۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ جھوٹ بول کر شیطان کے پیچھے چل کر تھوڑا سا صدقہ دے دو تو بات ٹھیک ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو، کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے اور کوئی خرابی نہ آئے۔ اس کے باوجود نادانستہ طور پر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خدا تعالی جل شانہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ دو۔ دوسری طرف جو صحیح تجارت کرنے والے لوگ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق ضائع نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تجارت میں جھوٹی قسم کھائی اس کی کمائی سے برکت اٹھ گئی۔ جھوٹ سے سودا تو بے شک چل گیا، کاروبار چل گیا، مگر ساری برکت اڑ گئی۔ یہ جھوٹی قسم سودے کو چلا دیتی ہے مگر برکت کو زائل کر دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سچے اور امانت دار تاجروں کا حشر نبیوں اور شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ لوگ اتنے اونچے درجے پر ہوں گے۔ تجارت کا پیشہ ایک عظیم پیشہ ہے، خود انبیاء علیہ السلام تجارت کرتے رہے، تاہم اس میں خرابی یہ ہے کہ عام تاجرانہ ذہنیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اس وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس بری ذہنیت کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں تباہ و برباد ہوتے ہیں، طرح طرح کی خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اور غرباء و مساکین کا خیال رکھتے ہیں، وہ بڑی حد تک بچے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کئی قسم کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، لہذا پورا لینا اور پورے دینا حسن فعل ہے۔ الا، کیا نہیں، یظن، یقین رکھتے، اولئک، یہ لوگ، انہم، بلا شبہ وہ، مبعوثون، قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو گمان بھی نہیں کہ قیامت کے دن حساب کے لیے ان کو اٹھا دیا جائے گا۔ یقین کی جگہ ظن کو ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس کو یوم آخرت میں حساب فہمی کا گمان بھی ہوگا وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا جو مصائب قیامت کا موجب ہوں۔ یقین رکھنے والا تو بدرجہ اولا ایسی حرکتوں سے باز رہے گا۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، بڑا دن قیامت کا دن ہوگا جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا۔ اس روز یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس دن بڑی تلخی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ المستعان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے، ان مشکل گھڑیوں کو آسان فرما دے، ورنہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر لیٹو تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کی تنگی اور بے چینی سے پناہ مانگو۔ دوسری دعا میں آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا کی تنگی اور خاص طور پر قیامت کی تنگی سے تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج 1 یا 2 میل کی مسافت پر ہوگا، ایسی تپش ہوگی کہ لوگوں کو پگھلا رہا ہوگا۔
پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام لگائی ہوئی ہوگی، پسینے میں یہاں تک پہنچے ہوں گے۔ تو فرمایا ایسے تاجر جو خود زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو ان کا جائز حق بھی پورا نہیں دینا چاہتے، کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ایک دن وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا؟ اس وقت ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔